سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ لفظی ترجمہ، لا یکلف اللہ، یکلف، کلف ماضی ہے، یکلف تکلیف، یکلف پریزنٹ ٹینس ہے اور تکلیف مصدر ہے۔ لا یکلف فعل نہیں، واحد مذکر غائب، نفساً کسی نفس یا جان، الا یہ کلمہ استثناء ہے، مگر، وسعہا، وسع مصدر ہے، وسعہا وسعت گنجائش قدرت، ہا ضمیر واحد مؤنث یہ نفس کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا، لہا اس نفس کے لیے، ہا ضمیر واحد مؤنث کا مرجع نفس ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر ہے، مکتسبت، مکتسبت اکتسبہ، یکتسب اکتساب، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور کسبہ اور اکتسبہ اکتساب، ان دونوں کا استعمال بھلائی اور برائی دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ کسب اپنے اور دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اکتساب صرف اپنے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر نفس کے لیے وہی جزا ہوگی جو اس نے نیکی کا کام کیا، اور اس پر وہی سزا ہوگی جو اس نے برائی کمائی ہوگی۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، یہ لا تؤاخذنا فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آخذا نا، آخذا یواخذ مؤاخذتاً، گرفت، ہمارے پروردگار ہم پر گرفت نہ کر، ان نسینا، ان اگر، نسینا ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، نسیہ ینسا اور نسیان، اگر ہم بھول جائے، او یا اخطأنا، اخطأنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ، اخطأ یخطئ اخطاء، خطا کرنا یا غلطی کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا سے ایک جامع اور عظیم دعا کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرنا چاہیے کہ ہمارے پروردگار نسیان یا خطا کی بنا پر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے ان پر گرفت نہ کر۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، لا تحمل، حمل یحمل حملاً، بوجھ ڈالنا، حمل بوجھ کو کہتے ہیں، لا تحمل بوجھ نہ ڈال ہم پر، اسرن، اسرن لغت میں اسر جو ثقل اور شدت کو کہتے ہیں، اس سے مراد سخت احکام جن کی تعمیل جو ہے اس میں مشقت اٹھانا پڑے، کما جیسا کہ حملتہ علی الذین من قبلنا، تو نے ڈالے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی اے پروردگار ہم پر ایسے سخت احکام کا بوجھ نہ ڈال جیسے ان لوگوں پر ڈالا گیا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، جیسے توبہ کے لیے قتل نفس بنی اسرائیل پر لازم تھا، اور کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر پھر لکھا ہوا ہوتا صبح کو اس بندے نے رات کو یہ گناہ کی ہے، یا کپڑے کو نجاست لگتی
تو دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹ کر پیوند لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، ہر جگہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی سوائے مسجد کے یا عبادت خانے کے، اور قربانی کا گوشت کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا، باہر نکال کر کھلے آسمان تلے اس کو ڈال دیتے تھے، اور غنیمت کا مال ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ سخت سخت احکامات تھے، اور پھر گوشت میں سے چربی کو دور کر کے گوشت استعمال کرنے کا حکم تھا، نہایت مشکل کام ہے۔ تو یہ دعائیں مانگی گئی اور مانگنے کا حکم دیا گیا، ربنا ولا تحملنا، تو ہم اے ہمارے پروردگار، لا تحملنا، حمل یحمل، تحمیل کسی دوسرے سے اٹھوانا بوجھ، اور ہم سے نہ اٹھوا، ما لا، ما یہ موصولہ ہے، موصولہ الذی کے معنی میں آئے گا، لا کلمہ نفی ہے، نہیں ترجمہ آتا ہے طاقت قدرت، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم سے نہ اٹھوا جس کی برداشت ہم سے نہ ہو، ان تکالیف کو ہم برداشت نہ کر سکے۔ واعفو، یہ امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، عفا یعفو عفواً، درگزر کرنا، وعنا، ہم سے درگزر کر، معاف کر دے، واغفر لنا، اور یہ بھی امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر امر ہے، لیکن یہ دعا کے سیاق میں نازل ہوئے ہیں۔ غفر یغفر غفران، اور ہم کو بخش دے، ورحمنا، یہ بھی امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، رحم یرحم رحمن، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، مولا جو ہے بہت سارے معانی میں لغت میں استعمال ہوا ہے، مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، چچا زاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، ان سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مولانا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے آقا، تو مولا حدیث میں آتا ہے بلال سیدنا و مولانا، بلال ہمارے سردار ہیں، تو مولانا کہنا جائز ہے، سردار کو، بڑے کو مولانا کہا جاتا ہے۔ فانصرنا، یہ بھی امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، نصر ینصر نصراً، تو نصرت عطا فرما، مدد عطا فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، یعنی تو ہی ہمارا آقا اور کارساز ہے، ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ تو یہ آخری یہ آیت جو ہے اس کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی گئی ہیں، اور تکلیف شرعی کی بات یہاں پر کی گئی ہے، تو ایک ہے تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی ذمہ داری جس کی طاقت بندے میں نہ ہو، اس کو پورا نہ کر سکے، تو شریعت اسلامی ایسے امور کا حکم نہیں دیتی جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ ما لا یطاق جو ہے، جس کی طاقت انسان نہیں رکھتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ہے وہ کام جس کا انسان جو ہے سرے سے طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، مثلا ایک بندہ نابینا ہے، اندھا ہے، اس کو آپ دیکھنے کا حکم دے دے، یا جو ہے ایک لنگڑا ہے، اس کو بھاگنے کا، دوڑنے کا حکم دے دے، تو کیسے دوڑے گا، اور نابینا کیسے دیکھے گا؟ تو یہ شرعاً ممتنع ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل۔ دوم وہ امور جو بندے کی قدرت میں ہے لیکن دشوار ہیں، مشکل ہیں، جیسے ابتدائے اسلام میں تہجد کی نماز فرض تھی، اور دوسری طرف جہاد کرنا بھی ضروری تھا، اور مزدوری کے لیے بھی لوگ نکلتے تھے، پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی نکلتے تھے، تو 1 سال تک صحابہ کرام نے اس پر بڑی مشقت کے ساتھ عمل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم ختم کر دیا، کیونکہ ایسے امور میں شریعت جو ہے وہ بندوں کی سہولت کو پسند کرتی ہے۔ مثلا عورتوں کو اپنی مخصوص اوقات میں
نماز کے معافی دے دی، اس لیے کہ اس میں مشقت ہے، 3 دن سے لے کر 10 دن تک ان کی بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کے دوران وہ نمازیں قضا کرنے لگ جائے تو مشقت میں پڑ سکتی ہیں۔ اس طرح سفر میں بندہ مشقت میں ہوتا ہے تو اللہ نے 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، سہولت مد نظر تھی۔ اسی طرح رمضان کا روزہ سفر میں کوئی نہ رکھنا چاہے تو وہ گناہگار نہیں ہے، شریعت نے اجازت دے دی۔ یہ سب رخصت ہے، شریعت نے سہولت دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت گزشتہ آیت جو ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ نازل ہوئی تو صحابہ کے دلوں میں اس آیت کی وجہ سے ایک ایسی چیز داخل ہو گئی جو کسی اور چیز کی وجہ سے داخل نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ عرض کیا کہ جب تمام قلبی واردات جو ہیں ان پر خیالات ہیں، احساسات ہیں، وساوس ہیں، ان پر داروگیر ہوگی تو معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تم صرف کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، فرمانبرداری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس اطاعت کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں اطمینان ڈالا اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور پھر آیت پاک جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ یہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تک نازل ہوئی، جس کا ترجمہ تفصیل گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کی آیت پھر نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا، جو اب ہمارے سامنے ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے، مکلف نہیں بناتے مگر اس کا جو اس کے اختیار میں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ثواب بھی اسی کا ملتا ہے جو وہ ارادہ سے کرتا ہے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار داروگیر نہ فرما ہماری، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائے یا چوک جائے، خطا ہو جائے ہم سے۔ تو اب دیکھیں یہ دعا نازل ہوئی ہے قرآن میں، اور کرنے والا نازل اللہ ہے۔ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قد فعلت، یعنی میں ان امور پر تمہاری داروگیر نہیں کروں گا۔ ربنا لا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جس طرح ہم سے پہلے والوں پر آپ نے احکام بھیجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، ایسے بھاری احکام بھی تم پر نازل نہیں کروں گا، میں نے ایسا کر دیا۔ تیسری دعا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالے جس کو ہم سہار نہ سکے، اٹھا نہ سکے۔ اور واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہم پر مہربانی فرما، انت مولانا، آپ ہمارے کار ساز ہیں، حاجت روا ہیں، فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ تو اللہ نے فرمایا قد فعلت، یعنی میں نے تمہاری یہ سب خواہشیں پوری کر لی۔ تو یہ امت کی یہ سب دعائیں اللہ نے قبول فرما لی ہیں، اور موقع بموقع جو ہے ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ دین آسان کر کے نازل فرمایا، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، آسان دین بھیجا ہے، لہٰذا ہمت کر کے آسان ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری دعائیں بھی قبول ہوئی۔ تو حدیث میں یہ مضمون آتا ہے جس نے کسی رات میں سورۃ البقرہ کی، یعنی رات کے کسی حصے میں یہ آخری 2 آیتیں پڑھی تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ تو دعائیں بھی، دعاؤں کا مضمون بھی اللہ نے بتایا ہے، اور خود دعا بتا کر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو پھر رد بھی کرے گا، لہٰذا دعاؤں کے حوالے سے زیادہ بیدار رہنا چاہیے، دعاؤں کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرائض کے بعد دعائیں ہیں، نیکی کرتے وقت دعا ہے، گناہ سے بچ کر بندہ دعا مانگے، اور 24 گھنٹے کے اندر دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات کے انتظار میں بندہ رہے،
اور وہ وقت آنے پر دعا مانگے، خصوصاً جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ایک مخصوص وقت ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا رد نہیں فرماتے۔ اس طرح 2 خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بندہ دیکھ لے اس وقت دعا مانگے تو دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔